میں سارے ساتھیوں کو مشورہ دوں گا کہ جو قاضی عبدالرحمان صاحب نے بڑی نیکی کی، کاش کہ وہ ساری چھپ جائے۔ 2 جلدیں چھپی ہیں بخاری شریف کی شرح کی، فضل الباری اس کا نام رکھا، جس میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہماری جو لیکچر وہ دیتے تھے، آپ پڑھیں گے نا ہمارے سامنے فضل الباری ہے نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں بڑی محنت کی ہے، مگر جو فضل الباری میں اللہ گواہ کسی کتاب نہیں۔ آپ وہ شرح پڑھیں گے نا تو جب ایک حدیث کی وہ حکمت بیان کرتے ہیں نا، اب نماز شروع ہو گئے، پہلے نماز کے فلسفہ پر جو لیکچر ہوں گے، زکوٰۃ شروع ہوگی، حج، وہی ایسا انہوں نے بھی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا۔ اب وہ ایسا کمال ہے کہ جو شخص پڑھتا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ دین میں اتنی گہرائی ہے، یہ نماز میں رکوع اور سجدے اور کیا ہے، وہ کتاب تو پڑھنے سے پہلے میں نے صرف اشارہ کر دیا، وہ ایسی نہیں کہ میں اس کا بیان کر دوں۔ رکاوٹ جو ہے یہ وہ دیواریں ہیں جو مسلکی اور مذہبی اور فروعی اعتبار سے بنی ہوئی ہیں، بندہ دوسرے مسلک کے کسی بھی عالم دین کی کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب میں کیا حیران ہوں، کتنوں کے پیٹ جو پھولے ہوئے ہوں گے، شبیر احمد عثمانی کی تعریف کر آپ دیکھتے ہیں، میں تو ہر ایک کی کرتا ہوں، مولانا احمد رضا کی کرتا ہوں، کہ خود مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اختلاف الگ بات ہے، ورنہ مولانا احمد رضا خان کے علم کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے وہ تو جب لکھتا تو پتا چلتا کہ جیسے فقہ کی کتابیں اس کے سامنے تیر رہی ہیں، ایک مسئلہ شروع ہوتا ہے، سینکڑوں کتابیں، 1-2 کا نہیں، سینکڑوں، کہ فلاں فقہ کی کتاب علم ہے۔ تو جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں نا کہ اپنے سوا دائرے سے باہر نہ نکلو، دوسرے کے پڑھیں، یہ ظالم ہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں، علم سے محروم رہ جائے۔ سب کا پڑھو، اچھی باتیں لے لو، اگر کوئی بات نہیں علم کے مطابق درست ہوگی، آپ کیا نہیں، میرے خیال میں یہ درست، برا پھر بھی نہ کہے۔ وہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کتاب رکھی تھی، مقالات اور اب مجھے اطلاع ملی ہے، میں آپ کو خبردار کر دوں کہ کانفرنس ہو رہی ہے کہ اس کو مردود قرار دو، فتویٰ دو سب مولویوں سے مل کر کہ یہ کوئی نہیں مسلمان۔ میں نے کہا مجھے اس کی کیا پرواہ، دیتے رہو پر، شورش تیرے خلاف زمانہ ہوا تو کیا، کچھ لوگ اس جہاں میں خدا کے خلاف ہیں، بات کرو آ کر کچھ سیکھو۔ شورش میں روم بیچارے نے کہا کہ لوگ خدا پر راضی نہیں جس نے پیدا کیا، میں کیا ہوں۔ صحیح بات، میں یہی بات، میں احترام جو ہے نا کسی کا چھوڑ نہیں سکتا، پڑھا ہے میں نے، میرے پاس ان کے سب کے دفاع، میں ان گروہوں کو کہتا ہوں کہ آؤ میں تمہارا حوالہ تمہیں نے کہا، تمہیں نہیں پتا، میں بتاتا ہوں اعلیٰ حضرت نے کہا لکھا۔ علم کا احترام کرو، نیک لوگوں نے محنت کی ہے، ٹھیک ہے، نبی نہیں تھے وہ، غلطیاں بھی ہوتی۔ میں وہی بات بتانے لگا تھا کہ ایک کتاب سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر تھے، ان کے کچھ مقالات چھپے اور ہر مقالے کے اندر انہوں نے قرآن کریم کا جو ترجمہ کوڈ کیا ہے نا، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کا ترجمہ کوڈ کیا، اور واقعی ترجمہ بھی بے مثال۔ میں تو آپ لوگوں سے صاف کہتا ہوں، بڑے بڑے اہل علم سے کہا کہ آپ ساری تفسیریں پڑھ لیں، عربی کی دوسری ساری، آپ جہاں سمجھنا یہاں گاڑی اٹکی ہوئی ہے، پھر عثمانی صاحب کے فوائد نکال کر دیکھیں، 1-2 لفظوں میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کتابیں پڑھ کر آپ تھک جائیں گے، اقدا نہیں، اس میں حل ہو جائے۔ چلیں بھائی، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، کیا کریں، نفرت کرتے ہیں تو اس کا جی مولانا، چلیں بہت اچھا ہو گیا۔ بس آخری ایک بات عرض کروں، تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کے کسی عقید مند نے کہہ دیا مولانا فوت ہو گیا جامع، اس نے کہا اچھا ہوا ایک گمراہ چلا گیا۔ آپ اتنے سخت ناراض ہوئے، کہنے نہ بھائی میری تربیت کا یہ اثر ہے، اتنا بڑا عالم دین دنیا سے چلا گیا اور تو نے یہ کلمے کا انا للہ کہتا، افسوس کرتا، دین کا اتنا بڑا خادم تھا۔ اختلاف کی کیا بات، ہمیں وہی آتی ہے کہ ہم جو کرتے ٹھیک ہے۔ جی وعلیکم السلام، نیک لوگوں کا طریقہ یہ تھا۔